سن لیا کیجیے جو لوگ کلاس نہیں کرتے. تو ہم لوگ لیسن پڑھ رہے تھے، لیسن نمبر 3 ایمان بالکتب کے نام سے، اور اس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان بالکتب کہتے کسے، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی. تو ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے رسولوں پر جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانے کو ایمان بالکتب کہتے ہیں. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان بالکتب کہا جاتا ہے. اللہ نے رسولوں کے اوپر جو کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں پر ایمان لانے کو ایمان بالکتب کہا جاتا ہے. تو ان رسولوں کس رسول پر کون کون سی کتاب نازل ہے؟ کچھ 4-5 کتابوں کا نام بتایا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کتابیں نازل کی ہیں، لاکھوں کتابیں نازل کی ہیں، لیکن ان میں سے کچھ کا نام آپ کو بتایا تھا کہ کون سی کتاب کس کے اوپر نازل کی گئی. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحف ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا گیا، اور توریت کس کو دی گئی ہے؟ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. زبور حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام کو. زبانی یاد رہنا چاہیے ساری چیز، ابھی دیکھ کے بتا رہے ہیں لیکن زبانی یہ ساری چیزیں یاد رہنی چاہیے. ٹھیک ہے. اور حضرت عیسیٰ کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ انجیل. انجیل دی گئی تھی. اور قرآن مجید کس کو دیا گیا؟ بالکل صحیح، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ وہ کچھ کتابوں کا نام ہے جو قرآن کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ دیا گیا تھا. اب بتا رہے ہیں کہ آسمانی کتابیں کیوں اتاری گئی. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ انسان کو صحیح راستہ معلوم کرنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ہم سے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہم سے کیا چیزیں چاہتا ہے، اس میں اگر پیدا کیا ہے تو یہ سارے پرپس تھے جس کی وجہ سے آسمانی کتابوں کو اتارا گیا تھا. اور یہ والا پیراگراف ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے تھے. آج ہم لوگ کو جو پڑھنا ہے قرآن مجید کامیابی کی کنجی ہے، یعنی سکسیس کا کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس دنیا کے اندر کوئی نیا رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے. اب آخرت تک اور قیامت تک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی آخری رسول مانا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل کیا گیا ہے وہ آخری ٹائم تک کے لیے جو ہے یہ قرآن ہی جو ہے سارے لوگوں کی ہدایت کا سرچشمہ ہے، سارے لوگوں کی کامیابی کا راز ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو آج ہم لوگ پڑھیں گے. چلو کون پڑھے گا؟ پڑھو. قرآن مجید کا کامیابی کی کنجی. قرآنی ہدایات پر عمل میں ہی ہر ایک کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور نجات ہے. کیمرہ کھول لو صوفیہ عائشہ، کیمرہ اوپن رکھو. نجات ہے. مسلمانوں نے جب بھی اس پر عمل کیا تو وہ سر بلند ہوئے، لیکن جب انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا تو ذلیل و رسوا ہوئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کتاب قرآن کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے عزت و سر بلندی سے محروم کر دیتا ہے. چلو رک جاؤ بس. تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کامیابی کی کنجی. اگر آپ آج کے زمانے میں کوئی شخص
آخرت اور دنیا کی کامیابی کو ایک ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے واحد ذریعہ ایک سنگل راستہ جو ہے قرآن مجید کا ہے. کہہ رہے ہیں کہ قرآنی ہدایات پر عمل میں ہی ہر ایک کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی اور نجات ہے. یعنی قرآن کی جو ہدایت ہے، اس کی جو گائیڈ لائنس ہے، اس پر عمل کر کے ہی دنیا میں بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو سکتا ہے. مسلمانوں نے جب بھی اس پر عمل کیا تو سربلند ہوئے. 1400 سال سے آج تک قرآن مجید موجود ہے، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے. جس بھی ٹائم پہ جس بھی قوم نے جن بھی لوگوں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی کے اندر اتارا ہے، یعنی اس پر عمل کیا ہے، اس کو فالو کیا ہے، صرف پڑھنے تک نہیں بلکہ فالو کرنے تک، تو وہ لوگ سربلند ہوئے. اس سے پہلے بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں، اس کے بعد کے دور میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو وہ لوگ سربلند ہوئے یعنی کامیاب ہوئے. لیکن جب انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا تو ذلیل و رسوا ہوئے. لیکن اگر قرآن مجید کی یہ جو قرآن مجید کی تعلیمات ہے، اس سے اگر ان لوگوں نے منہ موڑ لیا ہے تو وہ لوگ ذلیل اور رسوا مطلب بے عزت، انسلٹ ہوئی ہے ان لوگوں کی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث بتا رہے ہیں، ایک حدیث کا ترجمہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سربلندی عطا فرماتا ہے. کہ بہت سارے قوموں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو فالو کرنے کی وجہ سے، اس قرآن کی باتوں کو ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیتا ہے، سربلندی عطا فرماتا ہے. اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے اسے عزت اور سربلندی سے محروم کر دیتا. تو یہی قرآن جو ہے بہت سے لوگوں کی عزت کا ذریعہ ہے، اور یہی قرآن بہت سے لوگوں کی ذلت کا ذریعہ. جو اس کو فالو کرے گا، اس پہ عمل کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ عزت و سربلندی عطا کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو اس سے بھاگے گا، جو اس کی باتوں پہ عمل نہیں کرے گا، وہ دنیا کے اندر بھی 10 طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوگا، اور آخرت میں تو خیر اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے، ہم پڑھیں اچھا پڑھو. جس طرح قرآن مجید سب سے بہتر کتاب ہے، اسی طرح قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والا بھی تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا. ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا، اسے یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ہم سب کو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی طرف جو توجہ دینی چاہیے. کسی حال میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. جو قرآن کا ماہر ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ اپنے قرآن مجید سب سے بہتر کتاب ہے، جس طرح قرآن کو بتایا کہ وہ سب سے بیسٹ بک ان دا ورلڈ ہے، اسی طرح جو ہے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے بھی تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے. جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، چاہے وہ قرأت سکھاتے ہوں، چاہے وہ اس کا ترجمہ سکھاتے ہوں، چاہے اس کو سمجھاتے ہوں، وہ سب سے بہتر انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا. یعنی پڑھنے پڑھانے والے لوگ سب سے بہتر ہیں، اور جو بھی قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ سب سے بہتر ہیں. ابن ماجہ بخاری، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ابن ماجہ بخاری مسلم، یہ کیا ہے؟ بریکٹ میں کوئی بتائے گا کیا لکھا ہے، کیوں لکھا ہے ایسا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ اوپر بھی لکھا ہوا تھا، یہاں پہ مسلم لکھا ہوا تھا ایک جگہ. یس سر یہ بخاری مسلم لکھا ہے. کیا مطلب ہوا؟ بخاری مسلم کیا چیز ہے بخاری مسلم؟ سر پتا نہیں. اچھا پتہ نہیں. چلو، یہ جو ہے حدیث کی کتابوں کا نام ہے. مسلم بھی کتاب کا نام ہے، ابن ماجہ بھی کتاب کا نام ہے، بخاری بھی کتاب کا نام ہے، مسلم بھی کتاب کا نام ہے. تو یہ کتابوں کا نام ہے، یہ ریفرنس دیا ہے، یعنی جہاں سے انہوں نے حدیث اٹھائی ہے اس حدیث کا یہاں پہ ریفرنس لکھا ہے. یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو حدیث ہے، اگر آپ اس حدیث کو ڈھونڈنا چاہیں تو اس کتاب کے اندر آپ جا کر کے ڈھونڈ سکتے ہیں
یہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں حدیث کی، جو بہت پہلے، آج سے 800-900 سال پہلے ہی ایک جگہ لکھ دی گئی تھی. تو یہ وہ کتابیں ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جس میں ایک جگہ جو ہے جمع کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جہاں بھی ایسا بریکٹ میں آئے گا سمجھ لیجیے گا کہ وہ ریفرنس دیا ہوا ہے، حوالہ دیا ہوا ہے، کہ یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ حدیث کی کتابوں میں جا کر کے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو حدیث ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، یہ بخاری ہے میں مل جائے گی آپ کو، مسلم میں مل جائے گی اور ابن ماجہ میں مل جائے گی. آگے کہہ رہے ہیں ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث بتا رہے ہیں، جس نے قرآن پڑھا اسے یاد کیا، اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. ٹھیک ہے، تو داخل کرے گا. یہ فضیلت ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی، اور اس کو جو ہے جس چیز سے قرآن نے روک دیا اس سے رک جائیں، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرنے والے کی. اسی طرح کی کہہ رہے ہیں ہم سب کو قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، کسی بھی حال میں غفلت نہیں برتنی چاہیے. تو ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو اچھے سے اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں، اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کو مفہوم سمجھنا سیکھیں، اور اس پہ عمل کرنے کی بھی پریکٹس کریں. یہ ساری چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے. آخر میں کہہ رہے ہیں جو قرآن کا ماہر ہوگا وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. قرآن کو جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس کے پڑھنے والے، جو قراء ہوتے ہیں، وہ آخرت کے دن بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا. اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھیں گے کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے، یعنی قرآن مجید ہم سے کیا. چلو پڑھو سنا. اپنے سلسلے میں قرآن مجید ثنا ملک اپنے اچھا سلام علیکم. پڑھو. قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن مجید اپنے سلسلے میں ہر ایک سے 5 باتوں کا مطالبہ کرتا ہے. اس پر ایمان لائیں. دوسرا، پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کرے. تیسرا، اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. چوتھا، اس کے احکام پر عمل کریں. پانچواں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کا ہم سے کیا مطالبہ ہے، یعنی ہم قرآن کے حق کو کس طرح ادا کر سکتے ہیں، قرآن کے تعلق سے ہماری کیا کیا ڈیوٹیز ہیں، ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں قرآن کے تعلق سے، وہ باتیں بتانے جا رہے ہیں. 5 پوائنٹ بتائے، بالکل سمپل سے انداز میں 5 پوائنٹ ہے جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے قرآن کے تعلق سے. سب سے پہلے یہ کہ ہم اس پر ایمان لائیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن پر ایمان لانے کا مطلب کوئی سمجھا پائے گا مجھے؟ سر اس کی باتوں کو فالو کرنا. اس پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ماننا، یعنی یہ بلیف رکھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب دی گئی تھی. اس کو ماننا، اس بات کو ماننا، اس کو بولا جاتا ہے ایمان لانا. ٹھیک ہے، ہم نے اوپر پڑھا تھا ایمان بالکتب کی کتابوں کو ماننا. اسی طرح قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پر ہم ایمان لائیں، یعنی ہم اس کو مانیں کہ یہ کتاب کس نے بھیجی ہے، کس نے بھیجی ہے کتاب؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ. اور کس کی طرف بھیجی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کس کے لیے بھیجی ہے؟ کس کے لیے بھیجی ہے؟ انسانوں کے لیے. تمام انسانوں کے لیے. صرف مسلمانوں تمام انسانوں کے لیے بھیجی ہے. تو قرآن پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کو بھی مانیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس بات کو بھی مانیں کہ وہ پروفٹ محمد کو دی گئی تھی، اور اس بات کو بھی مانیں کہ وہ تمام انسانوں کے لیے بھیجی گئی ہے، تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے. تو پہلی بات تو ہمیں یہ ماننی ہے. دوسری کیا ڈیوٹی ہوتی ہے ہماری قرآن کے تعلق سے کہ پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، یعنی اس کی تلاوت کرنے میں اچھے سے اچھے انداز سے اس کی تلاوت کریں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل بے دلی سے پڑھ رہے ہیں. جتنی اچھی آواز میں ہم پڑھ سکتے ہیں اتنی اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ تم قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے بہت اچھے انداز سے پڑھو. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اچھے سے اچھا، اس کے پروننسیشن کو، اس کی آواز کو، اس کے لہجے کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کریں. تو پہلا پوائنٹ یہ کہ ایمان لانا قرآن کے اوپر. دوسرا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. تیسرا بتا رہے ہیں اس کے مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا.
اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں کیا کہہ رہا ہے، تو ہم اس پہ فالو کر پائیں گے؟ اس کو نہیں کر نو سکتے. سر. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے آج تو بہت آسانی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے اس قرآن مجید کا ٹرانسلیشن دنیا کی ساری زبانوں میں موجود ہے. جو بھی لکھنے والی زبانیں ہیں، چاہے وہ چائنیز ہو، جاپانیز ہو، تمل ہو، بنگالی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، کوئی بھی زبان ہو جو لکھی اور بولی جاتی ہے، اس زبان کے اندر اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے. تو اگر ہمیں عربی نہیں آتی ہے تو ہم اس کی مدد سے اس کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. تو تیسری ہمارے پاس ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے معنی کو سمجھیں. جب مطلب ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم فالو کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے جب ہمیں یہی پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس کو فالو کیسے کریں گے؟ تو تیسری چیز ہے کہ اس کو ہم جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو ہم سمجھیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں یا ان لوگوں کے دلوں کے اوپر تالا لگا دیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. چوتھے نمبر پہ اس کے احکام پر عمل کریں. کیا ہے؟ اب ہم نے سمجھ لیا تو اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ سمجھنے کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ اس میں جو بھی لکھا ہے اس کو کریں، ہم فالو کریں اس کو. اس کے اندر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو ہم کریں، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے ہم رک جائیں. تو اس کو کہا جاتا ہے احکام پر عمل کرنا. تو اللہ قرآن مجید پر عمل کرنا یہ چوتھی ہماری ذمہ داری ہے قرآن کے تعلق سے. اور پانچویں ذمہ داری ہماری ہے کہ اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں، صرف اپنے تک. اس لیے میں نے پہلے بتایا کہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے پیغام کو، کہ قرآن کے اندر جو اچھی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں. اور ہم بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے برے کام کرنے سے روکیں. ساری وہ ساری باتیں ہم دوسروں تک پہنچائیں. تو یہ 5 چیزیں ہیں جو آپ کو زبانی طور پر یاد کرنی ہے کہ قرآن مجید کا ہمارے اوپر کیا کیا ڈیوٹیز ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارم؟ یس سر. یس سر. عائشہ، پروین، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یس سر. افرین، ناز، بات سمجھ میں آئی؟ چلو ٹھیک ہے. ارم اتنا سیریس کیوں رہتی ہو بھائی؟ تھوڑا سا ایک دم جیسا لگتا ہے ایک دم سیریس بیٹھی ہو، کوئی غصے میں بیٹھی ہو. بالکل بچوں کی طرح رہو، خوش رہو ایک دم. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید کا یہ جو 5 ڈیوٹیز ہے ہمارے اوپر، ان ساری چیزوں کو اس کو یاد کر لیجیے. آگے اب ہماری ایکسرسائز شروع ہو رہی ہے. اگر آپ کے پاس کاپی اور پین نہیں ہے تو لے کر کے بیٹھ جائیے. سب کے پاس ہے؟ یس سر. چلیے یس سر. آسان. پہلے والی تو بہت آسان ہے، میچ دا فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے. تو جو کتابوں کا نام لکھا ہوا ہے، کون سی کتاب کس کے اوپر نازل کی گئی ہے، صرف آپ کو نشان لگا دینا ہے. تو پہلا جسیم، توریت کس کے اوپر نازل کی گئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں صوفیہ بیٹا مائک بند رکھیے. صوفیہ مائک سر بند کریے. توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو توریت کس کے اوپر؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. صحیح ہے، بتا رہے ہیں آپ لوگ بالکل. توریت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی. کس کے اوپر نازل کی گئی تھی توریت؟ سر توریت موسیٰ علیہ السلام کے نازل. ہاں اب جا کے ہے. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی تھی، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر. چلو نیکسٹ بتاؤ. عائشہ پروین، قرآن کس کے اوپر نازل کیا گیا تھا؟ عائشہ پروین. عائشہ مائک اوپن کر کے. سر پین سے کریں یا پھر پینسل سے؟ بک میں ہمیشہ کام پینسل سے کیا جاتا ہے، ہمیشہ بک میں پینسل یوز کیجیے گا. ٹھیک ہے سر. جب آپ کاپی میں لکھیے گا تو اس کو پین سے کر لیجیے گا. سر ہاں جو کتابوں کے نام لکھے ہیں ان کے سائڈ میں جو ڈیش ہے اس میں نمبر لکھنا ہے یا پھر نام لکھنا ہے؟ اس کو چھوڑ دو، ڈیش کو خالی.
ओके सर। चाहे तो लिख दो, ये हजरत मूसा, ये जो लिखा लाइन मिलाने के बाद इसको यहाँ पे लिख दो डैश में। ठीक है, आयशा परवीन बोलो बेटा, नेक्स्ट बताओ। इनका नेटवर्क इशू शायद रहता है। सूफिया तुम बताओ, माइक ओपन करके। मुनासिब अल्फाज से खाना कहाँ परी पहुंच गए बेटा? अभी तो पहला कीजिए। हुआ है तौरेत, दूसरा बताओ कुरान। कहाँ किस दुनिया में हो? कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इरम नेक्स्ट बताओ बेटा, माइक ओपन करके। माइक। सर जुबैर हजरत हजरत दाऊद। जबूर बेटा, जुबैर नहीं, क्या है? जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर। ठीक है, सना बेटा नेक्स्ट बताओ। इंजील। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, इंजील को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आज क्या लिखते हैं इंजील को? मैंने बताया था, किसी को याद है? बाइबल। बाइबल। ठीक है, तो इसको मिला दीजिए, उसको लिख भी दीजिए। उसके बाद है मुनासिब अल्फाज से खाना पूरी कीजिए। ठीक है, चलो जासिम सफर पढ़ो। मुनासिब अल्फाज से जाना परी जाना नहीं, खाना पूरी कीजिए। खाना पूरी कीजिए। तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान की बातें अमल की और दूसरों को बताई। कुरान सर हम सीखा। बताएं इसका? हाँ बताओ। सर हम बताएं? बताओ सना। जिसने कुरान सीखा और सिखाया। ठीक है, सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स में आप कुरान लिख देंगे, बाकी आगे पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, कुरान मैं थोड़ा सा लैपटॉप पे लिख रहा हूँ इसलिए खराब सी राइटिंग बन रही है, आप सही से कुरान लिख दीजिएगा। देखिए, माउस से लिखा नहीं जाता। ठीक है, कुरान लिख दीजिएगा। कुरान सीखा और सिखाया हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? सेकेंड आयशा परवीन पढ़िए। नेक्स्ट सेकंड सर हम पढ़िए। पढ़े? सर हम पढ़े? चलो अच्छा पढ़ो सना। जो कुरान का माहिर है वो फरिश्तों के साथ होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या रहेगा? फरिश्ता, फरिश्तों। कुछ जवाब बिल्ला हट जाओ। लिख लीजिएगा, मुझसे बन नहीं रहा है ऐसे लिखता हुआ। चलो आयशा थर्ड पढ़ो बेटा। आयशा परवीन थर्ड पढ़िए। सर हम पढ़े? आयशा आयशा आयशा। सैफी डैश आसमानी किताबों को कहते हैं। हाँ, क्या रहेगा? सर हम बताएं? आयशा परवीन। सैफा डैश आसमानी किताबों को कहते हैं, क्या रहेगा आयशा परवीन? कुछ बोल रही हो तुम या सोच रही हो? आवाज नहीं आ रही है। आयशा आवाज नहीं आ रही बेटा, तेज बोलो। चलो बताओ सूफिया, तुम ही बताओ। सर सहीफा छोटी आसमानी किताब को कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, छोटी आसमानी किताब को कहते हैं। ठीक है, आप लिख लेंगे छोटी।
लिख लेंगे, छोटी मुश्किल तो नहीं होगा। छोटी ये खत्म हो जाएगा। चलो इरम नेक्स्ट पढ़ो बेटा। माइक ओपन करिए, माइक बंद कर दिया करो सूफिया बेटा। कुरान पिछली आसमानी किताबों की डैश है, डैश है। क्या आ सकता है इसमें? पेज नंबर 11 पे देखो बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में। इरम नहीं, लास्ट में, स्टार्टिंग में, पेज नंबर 11 सेकंड लाइन। सर इसमें कुरान पिछली देखो, इसमें कुरान मजीद पिछली देखो। तो कुरान मजीद में क्या फर्क है बेटा? कुरान मजीद, कुरान पाक, कुरान करीम सब एक चीज है। क्या रहेगा? मुहाफिज व निगहबान, ये आप लिख लेंगे। वाले को निशान लगा दिया भाई, इसको लिख लेंगे। चलिए ठीक है, ये तो हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं क्या है। ईमान बिल कुतुब किसे कहते हैं? कौन जवाब देगा? कैमरे बंद क्यों गए सना, जासिम और आयशा आप लोग? सर हमारा कैमरा खराब है। सूफिया, आयशा, छुपन छुपाई मत खेलो भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं, छुपन छुपाई थोड़ी खेल रहे हैं। चलो कौन जवाब देगा? ईमान बिल कुतुब किसे कहते हैं? मैंने 6 बार कम से कम बताया होगा ईमान बिल कुतुब किसे कहते हैं। सर इसका ये होगा, अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की हिदायत के लिए रसूल भेजे और उन पर किताबें नाजिल की। वेरी गुड। अल्लाह की तरफ से रसूलों पर नाजिल की हुई किताबों पर ईमान लाने को ईमान बिल कुतुब कहते हैं। एकदम स्टार्टिंग की ये पूरी डेढ़ लाइन आप उतार लीजिएगा, निशान अभी लगा लीजिए, और जिसके बाद बुक नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले ले और इसको जो है आप उतार कर लीजिएगा। ये आपका आंसर नंबर 1 है भैया, जो भी है 3 है, जो भी। समझ में आ गया सना मलिक? यस सर। चलो जासिम लगा लिया निशान? यस सर। यस सर। चलो ये हमारा, ये कर लीजिएगा आप, निशान लगा लीजिए, आप बाद में उतार लीजिएगा आराम से। 4th क्वेश्चन है, पढ़ो सूफिया 4th क्वेश्चन और जवाब दो। माइक तो ओपन कर लो। आसमानी किताबें क्यों उतारी गई, बयान कीजिए। आसमानी किताबें क्यों उतारी गई, क्या वजह थी उतारने की, बताइए। उन किताबों के नाजिल करने का मकसद यह था कि लोगों को अल्लाह की सही पहचान हासिल हो, लोग अल्लाह के अहकाम जान जाएं ताकि अपनी जिंदगियां अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक गुजारें। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही है, आप निशान लगा लेंगे पेज नंबर 10 पे ही। इन किताबों की जगह लिख दीजिएगा आसमानी किताबों।
آسمانی ٹھیک ہے سر. کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کی صحیح پہچان حاصل ہو اور لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام جان جائیں تاکہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزاریں. ٹھیک ہے, اس کو پڑھ لیجیے گا. یہ والا آپ کا لگا لیا نشان صوفیہ؟ یس سر. ہیرم بیٹا نشان لگا لیا آپ نے؟ یس سر. چلیے ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا 4th کوشچن کمپلیٹ ہو گیا. سر ہم پڑھیں, قرآن سلسلے میں ہمیں کیا چاہتا سر ہے؟ ہم پڑھیں, بتاؤ ثنا. سر ہم پڑھیں. پڑھو. سر ہم ثنا ملک. سر ہم پڑھیں. ثنا ملک. قرآن ثنا ملک. یس سر پڑھ رہا ہے. قرآن مجید اپنے سلسلے میں ہم سے کیا چاہتا ہے؟ قرآن مجید اپنے سلسلے میں ہر ایک سے 5 باتوں کا مطالبہ کرتا ہے. اس پر ایمان لائیں, پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کی تلاوت کریں, اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں, اس کے احکام پر عمل کریں, اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. بالکل صحیح ہے. تو آپ یہاں سے اتار لیں گے قرآن مجید اپنے سلسلے میں ہم سے 5 باتوں کا مطالبہ کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ 1 2 3 4 5 نمبر ڈال کے آپ 5 اس کو آپ اتار لیں گے. یہ آپ کا جواب کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ آپ کو یاد بھی رہنا چاہیے, اور آپ کو اس میں سے دیکھنا بھی ہے کہ اس میں سے کتنی ڈیوٹیز کو آپ ادا کر رہے ہیں قرآن کی. چلیے آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں, باقی جو ایکسرسائز بچی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کریں گے, اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. سر باقی کوشچن نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر. آپ ایک بار پڑھ لیجئے گا باقی کوشچنس کو بھی, اور جواب ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے گا. باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ کمپلیٹ کر لیں گے. کسی کا کوئی سوال, کوئی کوشچن, کوئی کنفیوژن, کچھ بات؟ سر FA1 میں کتنے چیپٹر آئیں گے؟ FA1 میں اس کا ایگزام نہیں ہوگا, اسلامیات کا. میں نے پہلے ہی بتا دیا, اسلامیات کو بالکل بھی ہم لوگ ایگزام کے لیے نہیں پڑھ رہے. اسلامیات کو ہم لوگ اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنی زندگی کو صحیح کر سکیں. ٹھیک ہے, چلیے ہاف ایئرلی میں ہوگا اور فائنل میں ہوگا اسلامیات. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام